سچ پوچھئے تو ہم ذاتی طور پر لوڈ شیڈنگ سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ ہم نے بارہا ہی ارادہ کیا کہ اس کے خلاف لکھیں گے اور عوامی مفاد کی آڑ میں اپنا ٹیڑھا میڑھا الو سیدھا کریں گے، لیکن محکمہ بجلی کے اہلکاروں کی انتقامی کارروائی کا خوف آڑے رہا۔ کئی بار اس خوف کو بالائے طاق بھی رکھا، مگر جو ہی ہم لکھنے بیٹھتے اتفاقاً بجلی چلی جاتی۔ یوں قلم کا زور وابڈا والوں کے خلاف لکھنے سے زیادہ کچھ لیک کرنے پر صرف ہوتا۔ سخت گرمی میں آپ پسینے سے سرابور ہوں اور بجلی چلی جائے تو گرمی دانے تو اپنا اثر دکھائیں گے۔ یوں ہمارا کالم درے کا درہ رہ جاتا اور دل کا سارا زور موٹی موٹی گالیوں کا ذخیرہ جمع کرنے پر صرف ہوتا۔ اب جب کہ قارئین نے بھی فرمائش کی ہے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کچھ لکھنے کی جسارت کریں۔ اس لیے اطلاعاً عرض ہے کہ یہ سب کچھ ہم غیرت میں آ کر لکھ رہے ہیں۔ میٹر چیک کرنے والا عملہ اور میٹر ریڈر حضرات خصوصی طور پر نوٹ فرما لیں۔ لوڈ شیڈنگ نے ہماری زندگی یہاں تک کہ خوابوں کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ تھوڑا سا خواب دیکھتے ہیں کہ بجلی چلی جاتی ہے، یوں ہمارا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب ایک اداکارہ بالخصوص شردا کپور انڈیا سے چل کر ہمارے خواب میں آنے کی زحمت بار بار کیوں کرے گی؟ وابڈا والو جواب دو۔ ہمیں علامہ اقبال پر رشک آتا ہے، جنہوں نے پاکستان کا پورا خواب دیکھا۔ اگر اس زمانے میں بجلی کا محکمہ ہوتا تو ضرور ان کے خواب میں ڈنڈی مارتا۔ اگر علامہ صاحب آج زندہ ہوتے تو ہم ان کو ضرور چیلنج کرتے کہ وابڈا کے ہوتے ہوئے سخت گرمی میں آپ کوئی مکمل خواب دیکھیں تو ہم مان لیں گے۔ دوسرے علاقوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے علاقے میں بجلی آتی ہے جانے کے لیے۔ کاش یہ بھی مہنگائی کی طرح ایک بار آ کر واپس جانے کا نام نہ لے۔ پھر بھی دیہات سے آنے والے مہمانوں پر روک ڈالنے کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم صوبائی دارالحکومت کے آس پاس ہی رہتے ہیں اس لیے یہاں بجلی کم ہی جاتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وابڈا والے بجلی بند کر کے ہم کو شرمسار کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے ترنگ میں آ کر ایک مہمان کو اعلان کہا کہ آپ کے لیے آم کا اسپیشل جوس گھریلو سطح پر تیار کرتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ قدرت اور وابڈا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آدھے گھنٹے کی دھوپ کے بعد لوازمات پورے کیے تو بجلی چلی گئی۔ نتیجتاً ہم اس شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ مہمان کو کوئی متبادل مشروب پیش کر دیں یا بجلی کے آنے تک وابڈا حکام کو بددعائیں دیتے رہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے۔ انہی خیالات میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہمارے حکمران طبقات میں شرم و حیا نہیں، ورنہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرتے۔ حالات روز بروز سنگین ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔